حضرات نے یہ طے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کا یا اپنی بچیوں کا نکاح دینی ایمانی روحانی مجلس میں کرائیں گے، اور الحمدللہ آپ حضرات اسی نیت اور جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور بچوں اور بچیوں کی زندگی میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اس لیے کہ دینی مجالس کے اندر نکاح اور شادی ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پورے مجمع کی دعائیں ملتی ہیں۔ نکاح کے موقع پر ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نیا گھر بستا ہے، ایک نئے گھر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پر سنت کا، شریعت کا، دینی ماحول کا، ایمانی ماحول کا لحاظ رکھا جائے اور اس کی رعایت کی جائے تو اللہ کی ذات سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ان بچوں کی اور بچیوں کی زندگی میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو اللہ کے یہاں سے لا کر پاک پاکیزہ روشن اور پاکیزہ شریعت دی ہے، اس میں ہمیں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں سکھایا گیا ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے ہر ضرورت کو اور زندگی کے ہر شعبے کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کا راستہ اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ جہاں ہمیں نماز پڑھنا سکھایا گیا، روزہ رکھنا سکھایا گیا، زکوٰۃ دینا سکھایا گیا، حج کرنا سکھایا گیا، وہاں پر ہمیں شادی بیاہ بھی سکھایا گیا، ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا گیا، ہمیں اپنی گھریلو زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بھی سکھایا گیا، بازار میں سامان کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہونا چاہیے آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا، آپ نے ہر چیز سکھائی۔ لہذا شادی یا نکاح کو صرف اپنی یا اپنے بچوں کی صرف ضرورت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا دینی شعبہ ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا چیپٹر، ایک بہت بڑا باب ایسا ملے گا جس میں نکاح اور نکاح سے متعلقات کو احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں نکاح کے شادی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ منگنی کیسی ہونی چاہیے، رشتہ کیسا تلاش کرنا چاہیے، نکاح کے موقع پر نکاح کی تقریب کیسی ہونی چاہیے، اسی طرح نکاح کے بعد ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح نکاح کے بعد میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان احادیث میں یا فقہ کے ان ابواب میں بیان کی گئی ہیں۔ موٹے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک شادی سے پہلے کا، جس میں بچے والوں کو بچی کی اور بچی والوں کو بچے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو ہدایات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی رشتہ تلاش کرنا ہو، بچے کے لیے بچی تلاش کرنی ہو، بچی کے لیے بچہ تلاش کرنا ہو، تو فرمایا کہ تم اخلاق اور دینداری کو دیکھو۔ اخلاق اور دینداری کو دیکھ کر بچوں کا یا بچی کا رشتہ طے کرو گے تو دونوں کی زندگی میں خیر ہوگی، اور ان دونوں کی شادی کی برکت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک ہوگی، اللہ کی ولی بنے گی۔ بلکہ تمام بزرگان دین کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے باپ نیک تھے،
ان کی مائیں نیک تھی تو اللہ نے ان کی ماں باپ کی نیکی کی بنیاد پر ان کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ اس لیے رشتہ تلاش کرنے کے موقع پر جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ ہم شریف بچہ، شریف بچی، نیک بچہ، نیک بچی، اس کو تلاش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا موقع ہوتا ہے نکاح کی تقریب کا۔ نکاح کی تقریب کے موقع پر جتنی سادگی اور کم خرچ کے ساتھ ہم شادی کریں گے، انشاءاللہ ہمارے نکاحوں میں یا بچوں کے نکاحوں میں انشاءاللہ اتنی خیر اور برکت ہوگی۔ ایک تو وہ چیز ہے جو سماج میں چل رہی ہے، رواج میں چل رہی ہے، ایک وہ ہدایات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس سے پتہ لگتا ہے، آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، جس میں سب سے کم خرچہ ہو، وہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے۔ ہمارا سماج اس کے خلاف کہتا ہے، آج کل کا رواج اس کے خلاف کہتا ہے، جس شادی میں ڈیکوریشن اچھا ہو، لائٹنگ اچھی ہو، لمبے چوڑے کھانے ہوں، لمبی چوڑی تقریبات ہوں، وہ نکاح اور وہ شادی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شادی کا سب سے بڑا دین اور شادی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم شادی کو اور نکاح کے موقع پر ہونے والی تقریب کو بہت سادگی کے ساتھ میں اور بہت کم خرچ کے ساتھ کریں۔ آج سب سے زیادہ پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے اور بے ضرورت ضائع ہو رہا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع کی تقریبات میں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم نے ابھی بیان دیا اور ان کے بیان میں انہوں نے فرمایا، میں نے پورے ہندوستان کا 18 مہینے کا جو ایوریج نکالا ہے شادیوں میں بیجا خرچ کا۔ آپ الفاظ پہ غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 18 مہینے میں ہونے والی شادیوں کا بیجا خرچ، ایک تو جا خرچ ہوتا ہے کہ وہ خرچ ہے بھئی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوگا ہی، ایک شادیوں میں ہونے والے بیجا خرچ کا جو سروے کیا ہے وہ 18 مہینے میں 2.25 لاکھ کروڑ کا ہے، 2.25 لاکھ کروڑ کا بیجا صرفہ ہوا ہے اور خرچہ ہوا۔ آپ دیکھو آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ ہمارا گلہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری برادری میں، ہمارے محلے میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے، جن کے پاس کام نہیں ہے، جن کے پاس دھندا نہیں ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں صبح چولہا جلتا ہے، شام کا پتہ نہیں، شام کو جلتا ہے تو صبح کا پتہ نہیں۔ ہمیں یہ گلہ ہے، ہمارا کوئی اسکول نہیں، ہمارا کوئی کالج نہیں، ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں، ہمارا کوئی بڑا دارالعلوم نہیں، کتنی ہماری شکایتیں، لیکن یہ شکایتیں اس طرح دور نہیں ہوں گی کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر اس طرح لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ بیجا خرچ کریں۔ اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں اور اپنی شادیوں میں کم خرچی کی نیت اور ارادہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ضروری خرچ ہوتا ہے وہ آپ کریں۔ ایک اپنی شادیوں کو وقت پر کرنے کا اہتمام کریں۔ آج کل ایک رواج اور ہو گیا ہے کہ جتنا بڑا گھرانہ، جتنا اونچا گھرانہ، اتنی ہی رات کو دیر سے نکاح کرانے کا رواج۔ کارڈ میں وقت لکھتے ہیں 8:30 بجے، 8 بجے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ 8 بجے ہمارا نکاح ہونے والا نہیں ہے اور ہم کوئی بارات لے کے جانے والے نہیں ہیں۔ جو 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے کا وقت اپنے کارڈ میں لکھتے ہیں، وہ بھی رات کو 11 بجے، 12 بجے، بعض مرتبہ تاریخ بدل جاتی ہے، اس وقت کے اندر نکاح کرتے ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت ساری جگہ نکاح کی تقریبات میں عرض کرتا ہوں، ساؤتھ میں آپ چلے جائیں، ساؤتھ ہندوستان کے اندر حیدرآباد ہے، بنگلور ہے، مدراس ہے، ہم سے زیادہ نامعلوم کتنے مال والے وہاں رہتے اور بستے ہیں، لیکن ان کے 90% نکاح مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں اور
یوں کہیے کہ 100% نکاح ان کے رات میں نہیں بلکہ دن میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں جس کی نئی زندگی کا آغاز رات کے اندھیرے میں ہو، اس کی زندگی میں کیا اجالا آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں رات کو نکاح کرنا فخر کی چیز ہے، اور ان کی یہاں رات کے اندھیرے میں نکاح کرنا عیب کی چیز ہے۔ وہ اپنے نکاح ظہر بعد کر لیتے ہیں، عصر بعد کر لیتے ہیں، زور سے پہلے کر لیتے ہیں، دن کو 10 بجے کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ نکاحوں کو مسجد میں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کو بتا کر کرو، چھپا چوری مت کرو۔ ماں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، باپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بلکہ رشتہ تو ماں باپ ہی تلاش کرتے ہیں، ان کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے۔ بتا کر کریں کہ ہاں فلاں جگہ فلاں بچے کا یا فلاں جگہ فلاں بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ وہاں ان کا نکاح ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں نکاح کی تقریب منعقد کیا کرو۔ مسجد تو نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں مسجد میں تو عموماً نماز ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا جس طرح نماز ایک عبادت ہے، ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو نماز کی طرح مسجد کے اندر ادا کرنے کا حکم اور ترغیب دی ہے۔ لہذا اپنے نکاحوں کو مسجد میں کرنے کی نیت بھی کریں، عزم بھی کریں، ارادہ بھی کریں۔ جیسے آپ آج دینی مجلس کے اندر نکاح کر رہے ہیں اپنے بچوں بچیوں کے، اگر کبھی اور ایسے حضرات جن کے بچوں کے بچیوں کے نکاح بھی باقی ہیں، وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مساجد کے اندر انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، بہت ساری خرافات سے محفوظ ہو جاتا ہے، لایانی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، رسومات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شادی کے بعد کا موقع ہوتا ہے۔ شادی کے بعد کے موقع پر ہمیں لڑکی کے ذمے تو کسی قسم کا کوئی خرچ ڈالا ہی نہیں ہے شریعت میں، نہ کوئی جہیز کا خرچہ، نہ کوئی کھانے پینے کا خرچہ، نہ لڑکی والوں کے ذمے کھانا پینا کرنا ہے، اور نہ ان کے ذمے سامان دینا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ بیٹی والا اپنی لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، کہ جس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال اپنی گود میں رکھ کر دودھ پلایا، جس آنگن میں بچی پلی بڑی جوان ہوئی، تعلیم و تربیت اس نے پائی، 18-20 سال کے بعد وہ جو 2 بول پر اپنا گھر چھوڑ کر کسی پرائے گھر کو اپنا گھر بناتی ہے، وہ بیٹی بھی دے اور سونے کے لیے پلنگ بھی دے، کھانے پینے کے برتن بھی دے، چلنے پھرنے کی موٹر سائیکل بھی دے، اور بہت سارے سامان دے۔ کتنی بری بات ہے کہ آپ بیٹی بھی لے رہے ہیں اور بہت سارے سامان بھی لے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ نہ بیٹی والے کو دینا ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بیٹے والے لینے کی نیت رکھتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ بیٹی والے نے اپنی بیٹی کو سامان میں کچھ کمی کر دی، کم دیا، تو اگر زندگی میں کبھی اس کو کم سامان لانے کا تانا دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ۔ یاد رکھیں، کبھی نہ لینے کی نیت ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ بھئی کوئی کمی ہو رہ گئے تو کبھی حرف غلط کی طرح اپنی زبان پر پوری زندگی میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ تو اپنے گھر سے لے کر کے آئیے اور تیرے باپ نے کیا دیا ہے۔ بہت بری بات ہے۔ بہت سے حضرات نے کچھ پہل شروع کری ہے اپنے جے پور کی برادریوں میں کہ ہاں بھئی انہوں نے بچی والوں کے یہاں کا کھانا بند کر دیا۔ بہت ساری خرافات اور رسومات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نکاح کو، نکاح کی تقریبات کو سنت شریعت کی روشنی میں سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، مائیں کھانا پکانا سکھاتی ہیں، کپڑے دھونا سکھاتی ہیں، گھر کی صفائی کرنا سکھاتی ہیں، بہت سارے کام سکھاتی ہیں، ایسے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو یہ سکھائیں کہ تمہیں اپنے نئے گھر میں کیسے رہنا ہے۔ وہاں شوہر کی ماں کو اپنی ماں، باپ کو اپنا باپ، شوہر کے بھائیوں کو اپنا بھائی، شوہر کو اپنا اللہ کے بعد شوہر کا درجہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ
کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ جو ہے وہ شوہر کا رکھا ہے، اس کو کیسے رہنا ہے. اسی طرح بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بچے کی یہ تربیت کریں کہ ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی بچی دوسرے گھر سے جب ہمارے گھر آئے گی تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. آپ کہیں چلے جاتے ہیں، ہر قسم کی سہولت آپ کو سفر میں ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد آپ کی طبیعت اکتانے لگتی ہے، گھبرانے لگتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا ماحول ہو. ایک بچی اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر میں آئی ہے، آپ سوچیں کہ پہلے دن سے سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں دھیرے دھیرے اپنے ماحول میں ڈھالنے کی. بچیاں ڈھل جاتی ہیں اگر ان کو محبت ملتی ہے، شفقت ملتی ہے، اچھا گھرانہ، اچھا ماحول محبت کرنے والا ملتا ہے تو بچیاں بہت جلدی سیٹ ہو جاتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان بچیوں کے ہنر کو دیکھنے کے بجائے، ان کی خوبیوں کو دیکھنے کے بجائے ان کے عیب کو دیکھا، کمیوں کو دیکھا، تو یاد رکھیے پھر گھر جلدی سے بس نہیں پاتا ہے اور گھر جلدی بن نہیں پاتا ہے. جدائیاں ہو جاتی ہیں، روٹھا منائی ہو جاتی ہے. ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے. لہذا میں نے شروع میں عرض کیا آپ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں، یہاں نکاح کر رہے ہیں. ہماری درخواست ہے آپ سے اور دس بستہ درخواست ہے، اجتماع میں نکاح کا فائدہ آپ کو اور یہاں کی برکتیں اسی وقت ملیں گی جبکہ آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جس طرح سنت شریعت کے مطابق ہم دینی مجلسوں میں یہاں نکاح کر رہے ہیں، بچی کو اگر رخصت کرنا ہوا بیٹی والوں کو تو اسی طرح سنت شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ رخصت کریں گے. لڑکے والوں کو اگر ولیمہ کرنا ہوا اور انشاءاللہ وہ بھی سنت ہے اور کرنا چاہیے، لہذا ہمیں ولیمہ بھی سادگی اور سنت کی رعایت کے ساتھ انشاءاللہ کرنا ہے. اگر آپ نے باقی بات کی تقریبات بھی، آپ سے کیا عرض کروں، ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، نکاح سے فارغ ہونے کے بعد میں پتا چلا کہ کچھ بم پٹاخوں کی آواز آنے لگی. میں نے کہا بھئی یہ کائی کی آواز ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ایک بارات اور ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی ایک ساتھ ہی دو نکاح ہو جاتے، پہلے یہ نکاح ہو گیا اب دوبارہ، کہ نہیں ان کا نکاح تو ہو چکا ہے. یہ جو بم اڑاتے ہوئے اور پٹاخے چلاتے ہوئے اور دھوم دھام سے جو آ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجتماع میں نکاح ہوا تھا. کتنی بری بات ہے کہ نکاح اجتماع میں کرنے کے بعد آپ بارات لے کر اسی طرح دھوم دھام سے جا رہے ہیں، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کے نبی کے طریقوں کو ذبح کرتے ہوئے اور طریقوں کے گلوں پر چھری پھیرتے ہوئے. تو نکاح اجتماع میں کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جس طرح ماشاءاللہ آپ اس وقت میں نکاح کر رہے ہیں اسی طرح بچی کی رخصتی اور بچے والے ولیمہ سادگی اور سنت کی رعایت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بچہ بچی کی زندگی میں یقیناً انشاءاللہ برکت ہوگی. مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ سے پھر میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ بالکل انتشار نہ کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. نکاح کا ایجاب اور قبول کرانے والے موجود ہیں اپنے اپنے بینروں کے سامنے. اگر کوئی نہیں پہنچا ہے نکاح سے متعلق تو وہ پہنچ جائیں. جس کا نکاح ہو جائے، جس کا نام لے کر کھڑا کریں وہ کھڑے ہوں، ان کا نکاح ہو جائے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. دوسرے حضرات کو موقع دیں. جب وہاں پورا ہو جائے اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ مختصر سی. آپ سب حضرات کے لیے انشاءاللہ اسی میں خیر اور برکت ہوگی. آپ نے یہ سوچا کہ ہمارا نکاح ہو گیا، اب دوسروں کی طرف توجہ دینے کی آپ نے ضرورت نہیں کری، یا پکارا ایک آدمی کو سارے لوگ کھڑے ہو گئے. یاد رکھیے انتشار ہوگا. 160 نکاح ہیں. یہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے. ہم نے اپنی ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب کی آپ سب رعایت رکھیں گے، اس میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ بہت خاموشی کے ساتھ میں سارے کام سکون کے ساتھ ہو جائیں گے. جب سارے نکاح ہو جائیں، دعا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ حضرات کو اجازت ہے کہ آپ حضرات ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ حضرات آج اجتماع میں شریک رہیں، گھر واپس نہ جائیں. مغرب بعد کی بہت اہم مجلس ہے، بیان سنیں. کل انشاءاللہ 11 ساڑھے 11 بجے دعا ہوگی. دعا کی مجلس میں بھی آپ لوگ شریک رہیں. اجتماع بار بار نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا 18-20 مہینے کے بعد میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. آئندہ ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کس کو اجتماع دیکھنا نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور کل تک توقع فارغ کر کے انشاءاللہ یہی رہیں.
کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے علماء حضرات نکاح کا اجازت